بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی اپنی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد سوم میں لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل بنت لابان کے بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے پروگرام بنایا کہ یوسف کو باپ سے دور کر دیں۔ وہ سب والد صاحب کی یوسف سے زیادہ محبت سے خائف رہتے تھے اور ان سے حسد کرنے لگے تھے۔ سب بھائیوں نے باپ سے کہا، ہم یوسف کو سیر کرانے کے لیے اپنے ساتھ جنگل میں لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بے انتہا اصرار پر نیم دلی کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ سوتیلے بھائی حضرت یوسف کو ساتھ لے گئے اور منصوبے کے مطابق انہیں اندھے کنویں میں پھینک دیا اور مکر و فریب سے روتے ہوئے گھر واپس آئے۔ والد کے سامنے یہ بہانہ پیش کیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور ثبوت کے طور پر بکری کے خون میں رنگے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے باپ کو دکھائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بہانے کو سمجھ گئے، لیکن رضا الہی سمجھ کر خاموش ہو گئے اور بشری تقاضے کے تحت اپنے محبوب لخت جگر کی جدائی میں اتنا روتے رہے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اسماعیلی تاجروں کا ایک قافلہ مصر جاتے ہوئے یہاں سے گزرا تو قافلے کے لوگوں نے ایک کنواں دیکھا۔ پانی پینے کے لیے قافلہ رک گیا۔ قافلے والوں نے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اسے پکڑ کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ تاجر آپ کو ساتھ لے گئے اور مصر کے بازار میں 20 درہم کے عوض عزیز مصر جو کہ شاہی خزانے کا افسر اعلیٰ تھا اس کو بیچ دیا تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے معزز عہدے پر فائز ہوئے اور حکومت میں انہیں پورا اختیار مل گیا، ایک روز دورے پر تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک جیسے لباس اور ایک جیسی شکل و صورت کے کچھ افراد قطار میں کھڑے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم ایک باپ کی اولاد ہیں، بھائی ہیں اور غلہ لینے کنان کے علاقے سے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا، جی ہاں، ہمارا ایک بھائی اور ہے جو والد صاحب کی معذوری کی وجہ سے نہیں آیا، اور ہمارے ایک اور بھائی یوسف کو بچپن میں بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا۔ ہمارے والد کو اس سے بے انتہا محبت تھی، وہ اس کے غم میں روتے روتے بینائی کھو چکے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سن کر صدمہ پہنچا۔ آپ نے ان لوگوں سے فرمایا، یہاں کا قانون یہ ہے کہ اناج یا غلہ صرف اسی کو دیا جاتا ہے جو موجود ہوں۔ آپ کے والد تو معذور ہیں، نہیں آ سکتے، مگر اگلی بار غلہ لینے آؤ تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، پھر ہی تم لوگوں کو غلہ ملے گا۔ واپس جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ والی مصر نے یہ کہا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ تو ان کے بیٹوں نے شرمندہ ہو کر کہا، ہم بنیامین کو صحیح سلامت واپس لائیں گے۔ چنانچہ اگلی مرتبہ بنیامین بھی بھائیوں کے ساتھ مصر غلہ لینے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سگے بھائی کا بے چینی سے انتظار تھا۔ باپ کی نصیحت کے مطابق سب بھائی الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے اور پھر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور اپنے سگے بھائی بنیامین کو تنہائی میں طلب کر کے حقیقت حال سے آگاہ کیا، اور اب کی بار تمام بھائیوں کو پہلے سے زیادہ غلہ دیا، اور اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ان کے مشورے سے غلہ ناپنے کا شاہی پیالہ ان کے سامان میں رکھ دیا۔ اور جب شاہی پیالے کی تلاش کے لیے سب قافلے والوں کی تلاشی لی گئی تو پیالہ بنیامین کے سامان میں سے نکلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بہانے اپنے بھائی کو روک لیا اور باقی سب کو جانے کی اجازت دے دی۔
اس واقعے کے بعد برادران یوسف بے دلی کے ساتھ وطن واپس ہوئے اور گھر جا کر والد صاحب کو آگاہ کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام غمزدہ آواز سے بولے، میں جانتا ہوں کہ بات یہ نہیں ہے، لیکن تم لوگ کہتے ہو تو مان لیتا ہوں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو تسلی دی اور مصر جانے کے لیے آمادہ کیا اور کہا، غلہ لینے جاؤ تو والی مصر سے بنیامین کے لیے رہائی کی درخواست کرنا۔ سب بھائی ان کے ہمت دلانے پر مصر روانہ ہوئے اور شاہی دربار میں حاضر ہو کر کہا، ہم کو قحط سالی نے پریشان کر دیا ہے، اگر ہمیں غلہ نہیں ملے گا تو ہمارے گھر میں فاقے شروع ہو جائیں گے اور اب تو ہم غلے کی پوری قیمت بھی ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر رنجیدہ ہو گئے اور کہا، میرے بھائیو، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں جسے تم لوگوں نے حسد کی بنا پر کنویں میں ڈال دیا تھا۔ ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے، کیونکہ وہ رحیم و کریم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے حکم پر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے پورے خاندان کو مصر میں آباد ہونے کی دعوت دی اور اپنے بھائیوں کو فوج کے دستے کے ساتھ مال برداری کے جانور بھی ساتھ دیے کہ والد صاحب اور سب خاندان والوں کو لے کر مصر آ جائیں، اور پھر اپنا پیرہن بھائیوں کو دیتے ہوئے کہا، اسے میرے مقدس باپ کی آنکھوں سے لگا دینا، اللہ رب الرحیم اپنا فضل کرے گا۔ قافلہ ابھی کنان کے علاقے میں داخل ہی ہوا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھایا ہوا قرار نہ دو۔ شاہی دستے کے ہمراہ قافلہ شہر پہنچا تو سب بھائی گھر پہنچے اور دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام گھر کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ بیٹوں کو دیکھ کر خوشی اور بے قراری سے کہا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک نے کہا، یوسف ہمارے ساتھ نہیں آیا، اور پیرہن نکال کر اپنے والد کو دے دیا، یہ کرتا یوسف نے بھیجا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بے قراری کے ساتھ روتے ہوئے کرتا لے کر چوما اور آنکھوں سے لگایا اور کہا، میں نہ کہتا تھا کہ میرا یوسف زندہ ہے؟ اور جیسے جیسے بیٹے کے کرتے کا لمس آنکھوں میں جذب ہو رہا تھا، بینائی لوٹ رہی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام پورے خاندان کے ہمراہ مصر روانہ ہو گئے۔ شہر سے باہر حضرت یوسف علیہ السلام باپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ دونوں طرف ایک سی تڑپ اور بے قراری تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے 40 سال کی طویل صبر آزما جدائی کے بعد ملے۔ قرآن حکیم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو تمام قصوں میں بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیاروں کا حسن ادب اور ان کی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔